بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عورت قرآن کی یہ آیت ابھی یاد کر لے، زندگی بدل دینے والی یہ آیت ہے، دولت کے پہاڑ کھڑے کر دے گی یہ ایک آیت۔ خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 10 سال قبل معروف نعت خواں جنید جمشید نے اپنے ایک بیان میں امت مسلمہ کو قرآن کی ایک ایسی آیت بتائی کہ اگر کوئی بھی انسان یہ آیت پڑھے تو پہاڑ کو بھی ہلا دے گا۔ یعنی جنید جمشید کا کہنا تھا کہ اس آیت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ پہاڑ جتنی مشکلات بھی پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشحال ہونے کا طاقتور ترین عمل صبح و شام پڑھیں، اللہ کی نعمتیں ایسی برسیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جنید جمشید کا کہنا تھا کہ امام بغوی اور امام سلوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انتہائی سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کان میں یہ آیت پڑھ دی، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیات پڑھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیات پہاڑ پر رکھ دے، پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ناظرین، یہ آیت کون سی ہے اور اس آیت کے کیا کیا فوائد ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سب دیکھنے اور سننے والوں کو یہ آیت بتائیں گے۔ ہماری تمام ناظرین اور سامعین آج کی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ صحابہ اور آل رسول کی روایت کو سامنے رکھ کر عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا ایک عمل بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس عمل سے اپنی زندگی کے حالات بدلیں، یقین کیجئے اتنی دولت آئے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس عمل میں قرآن کی یہ آیت اتنی آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس آیت کو بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ بلکہ اس عمل سے متعلق ایک بھائی صاحب کا کہنا تھا، میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند تھی، غرض کے دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا، نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی اور نہ اپنے سے غریب رشتہ داروں سے جانا تو درکنار ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی، وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے اللہ کی یاد آئی اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کے صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں میں نے اور بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان میں اور میری بیوی روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے، اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا، کہنے لگا بیٹا میرا روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ میں نے عزت و احترام سے اس کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی، اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانے وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو،
کچھ نہیں ہوگا۔ اس درویش نے یہ عمل بتایا کہ 7 بار سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات اور 7 بار آذان پڑھ کر مریض کے دائیں کان میں پھونک مار دے، یہی عمل بائیں کان میں کریں۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو تو ہر آدھے گھنٹے بعد ہی یہ عمل کرنے۔ ناظرین، یہ عمل کینسر اور ایسے دیگر لا علاج امراض کے لیے انتہائی مفید عمل ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو پڑھا اور تھوڑی دیر بعد مسجد سے آذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا، پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس تو میری بیوی جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کا شکریہ ادا کیا۔ اس عمل سے ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح ناظرین، ایک بھائی صاحب کہنے لگے کہ میں بہت زیادہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا میں کمرے میں بند ہو گیا، کمرے میں تھوڑی سی بھی آواز آتی تو میرے دماغ میں چوٹ لگتی، میں زندگی سے بیزار ہو گیا اور زندگی سے تھک گیا۔ تو کہنے لگے کہ کسی نے مجھے پھر اس آیت کا بتایا تو میں نے اس عمل کو پڑھا اور میں آہستہ آہستہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن سے نکل گیا، اور اب میرا یہ عالم ہو گیا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی خوشحال بھی نہیں اور مجھ سے بڑا کوئی پرسکون بھی نہیں، اور یقین کیجئے وہ واقعی خوشحال تھا۔ ناظرین، سورۃ مومنون کی آخری 4 کرشماتی آیات آپ کو اپنی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آپ صرف مومنون کی آخری 4 آیات زبانی یاد کر لیجئے، اور آپ کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، آپ ان آیات کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ روزانہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات صبح کے وقت بھی پڑھیں اور شام کے وقت میں بھی پڑھیں۔ سورۃ مومنون کی یہ آخری 4 آیات کس کمال کی آیات ہیں۔ اگر نیک اعمال میں سستی ہو رہی ہو، یا گھر میں بے چینی ہو، یا اولاد کا بدکاری میں پڑ جانا، تو ان سب کے لیے یہ شاندار آیات روزانہ پڑھیں۔ اور یقین کیجئے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات اگر مریض کے پاس آپ پڑھتے ہیں تو مریض اسے سنتے ہی صحت یابی کی طرف گامزن ہو جائے گا، اور مریض کے جسم سے بیماریاں نکل جائیں گی، جسم کا ریشہ ریشہ بیماری سے پاک صاف ہو جائے گا۔ صدیوں پرانی حاجت بھی ان آیات سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لمبے لمبے وظیفے کرنے کی بجائے صرف سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات یاد کر لیں، اور انشاءاللہ دنیا کے ہر دکھ پریشانی کا علاج ان 4 آیات سے ممکن ہے، اور ان آیات کے پڑھنے سے مصیبتیں ایسے ختم ہوں گی جیسے آگ پانی سے ختم ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دکان میں سورہ مومنون کی آخری 4 آیات لکھ کر لگا دیں تو انشاءاللہ گاہکوں کی لائن لگی رہے گی۔ جو لوگ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں یا جن کے گھروں میں مسائل ہیں تو وہ گھر کے تمام افراد سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات سارا دن کھلا پڑھیں۔ جن گھروں میں بھوک ہے، رزق کی تنگی ہے یا بیماریاں ہیں تو وہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات کو پڑھیں۔ اسی طرح ناظرین، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات اپنے اندر جادو کو واپس جادوگر پر پلٹانے کی بھی بھرپور طاقت رکھتی ہے۔ بس عزیزو، خواتین و حضرات، میری آپ سے التجا ہے کہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے فیس بک، واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہ منفرد ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، اور ہاں، آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔